बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। तमाम अहबाब वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि इस मसले से हम तमाम लोगों की जो है वो ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इन हालात और मामलात से हर फर्द को गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूनसिपल कमेटी जो है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का 100 रुपया था और डेथ सर्टिफिकेट का 100 रुपया था, और जो तलाक़ और निकाह है इनका भी 100-200 रुपया था। यानी पहले फ़ीसें ये थी। फिर बंद कमरे में बैठ के फ़ैसले हुए, जिसमें तलाक़ और निकाह का जो फ़ीस थी वो 300 रुपया कर दी गई, और लेट अंदराज जो 60 दिन से 7 साल तक था उसकी फ़ीस जो है वो 2000 रुपया कर दी गई, और 7 साल के बाद जो अंदराज होगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, उसकी फ़ीस जो है वो 5000 रुपया कर दी गई। इसके अलावा जो गैर मुल्की है, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसकी फ़ीस 5000 रुपया कर दी गई, और जो बैरून मुल्क जो है जो बच्चे पाकिस्तानी पैदा होंगे उनकी फ़ीस जो है वो 5000 रुपया कर दी गई, और डेथ सर्टिफिकेट जो है उसकी फ़ीस 5000 रुपया कर दी गई, और नाम की दुरुस्तगी या तब्दीली जो है वो भी 1000 रुपया कर दी गई। इस पर तमाम अहबाब ने आवाज़ उठाई, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन अहबाब का जिन्होंने अदालत में केस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका फ़ैसला आवाम के हक़ में आया। और ये जो फ़ीस जो 300 रुपया की गई थी निकाह सर्टिफिकेट की, और उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट की, वो 200 रुपया कर दी गई है। इसके साथ जो है जो 60 दिन से 7 दिन तक जो लेट अंदराज था बर्थ सर्टिफिकेट का, उसकी फ़ीस जो उन्होंने 2000 रुपया बढ़ा के की थी वो वापस 200 रुपया कर दी गई है। इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट 7 साल के बाद जिसका इंदराज होगा उसकी फ़ीस जो उन्होंने 5000 की थी अब वापस 300 रुपया कर दी गई है। ये भी ठीक है, समझ में आती है बात। जो अंदराज पैदाइश गैर मुल्की था जो 5000 रुपया की गई थी उसकी फ़ीस भी वापस 2000 रुपया कर दी गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में पैदा हो और वो अपनी एम्बेसी में उसका नाम जो है लिखवाने जाए, उसकी फ़ीस जो है 5000 की गई थी वो वापस 1000 रुपया कर दी गई है, और नाम दुरुस्त की जो तब्दीली की फ़ीस है ये वापस जो है वो 500 रुपया कर दी गई है। और इसके अलावा दो जो है फ़ैसले अजीब किस्म के, एक फ़ैसला अजीब किस्म का किया गया है जिस हवाले से मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई है। चलें, ये फ़ीसें तो कुछ ना कुछ जो है वो समझ में आती हैं। इस पर बेहतर तो ये है कि हुकूमत को चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट जिसकी 100-200 रुपया फ़ीस रखी हुई है, बेहतर है इसको फ्री कर दें। अच्छा, अब आते हैं असल मसले की तरफ जिसके लिए ये वीडियो बनाई है। इसको समझ लें, ज़हन में बैठा लें, और ये मामला जो है आइंदा दिनों में आपके साथ पेश आने वाला है। पहले जो इख्तियारात थे बर्थ सर्टिफिकेट के या डेथ सर्टिफिकेट के, इसमें जो मसाइल होते थे उसके इख्तियारात जो है वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को, तहसील ऑफिसर को जो है वो दिए गए थे। लेकिन अब नए कानून में इसमें जो है कुछ तब्दीली की गई है, जो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए इसमें सिवाय ज़िल्लत और रसवाई के और कुछ नहीं है। जो काम ज़िले की कमेटी करेगी, जो काम कोर्ट करेगी, अगर अदालत चाहे तो वो काम जो है मुतलका अदारा चाहे, जो काम उन्होंने शेखुपुरा की कमेटी से लेना है वो तहसील ऑफिसर से, असिस्टेंट कमिश्नर से भी ले सकती है। अब समझिए किया क्या गया है। अब ये किया गया है कि अगर 60 दिन से लेकर 7 साल तक जो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का मसला है तो वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर या चेयरमैन जो होगा वो देखेगा। अच्छा, चलो ठीक है, ये बेहतरीन है। हम भी यही चाहते हैं कि मसला जो है वो अगर बच्चे का हो गया है तो इसमें यह भी आपको बता दूं कि ज़्यादातर ये मसाइल जो हैं वो गरीब लोगों के साथ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ पेश आते हैं। अगर आवाम में शऊर हो, आवाम अपने हकूक़ समझती हो और अपनी ज़िम्मेदारियां समझती हो, तो मैं नहीं समझता कि ये नाम में जो है वो लेट अंदराज हो, 60 दिनों तक जाए और 7 सालों तक जाए, और कभी कभी 7 साल तक भी उसका अंदराज ना हो। ये सारे मसले हैं ही
ان لوگوں کے لیے ہیں جو لا علم ہے، جو سمجھدار ہے وہ تو فوری اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہے۔ اچھا، اب کیا کیا گیا ہے کہ 7 سال تک وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اتھارٹی ہے وہ اختیارات اسسٹنٹ کمشنر کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کورٹ ڈگری جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے بھی اسسٹنٹ کمشنر کو یہ اختیارات دے دیے جاتے، اور وہ متعلقہ جو محلے کا کوئی کونسلر ہے اس سے تصدیق کر لیتا، حلقہ پٹواری سے تصدیق کر لیتا، اور دیگر جو اس فیملی کے لوگ ہیں ان سے تصدیق کرنے کے بعد جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ادھر ہی حل کر دیا جاتا۔ لیکن یہ اس کو کورٹ ڈگری میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 سال تک جو ہے۔ اچھا، اگلی چیز آ گئی اموات کی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی۔ اس میں بڑا ظلم کیا گیا ہے عوام کے ساتھ۔ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے، اس کو سن لیں اور سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے 60 دن میں نہیں بنے گا، یا 60 دن سے آگے جو ہے 2 سال تک نہیں بن سکے گا، اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کو کوئی اختیارات نہیں دیے گئے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ شیخو پورہ کمیٹی میں جو ہے وہ چلا جائے گا، اور اب وہ کمیٹی کیا کرے گی، چکر لگوائے گی بار بار، 1 چکر 2 چکر 4 چکر، اور ذلت اور رسوائی کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ غریب بندہ، لا علم بندہ جو شعور ہی نہیں رکھتا ہے، وہ بیچارہ مصیبتوں میں پھنسا رہے گا، تحصیل سے نکل کر ضلع کے جو دفاتر ہے وہاں پر خجل خوار ہوتا رہے گا۔ اچھا، اور اگر 2 سال سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آگے چلا گیا ہے تو اس کے لیے بھی کورٹ ڈگری رکھی گئی ہے۔ حالانکہ اس کے لیے بھی وہی بہترین طریقہ تھا کہ اگر کسی نے جنازہ پڑھایا ہے تو اس کی شہادت لے لیں، جنازوں میں جنہوں نے شرکت کی ہے جنازے میں ان کی شہادت لے لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے متعلقہ پٹواری سے جو ہے ریکارڈ طلب کر لے، اور دیگر جو بھی شہر کے معزز لوگ جن سے اس حساب ضروری سمجھتے ہیں وہ تحقیق اور تصدیق کرنے کے بعد جو ہے اس شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیں۔ اب 2 سال کے بعد جو ہے وہ کورٹ ڈگری کر دی گئی ہے۔ اور اچھا، آگے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو نام کی درستگی تھی وہ پہلے جو ہے وہ اے سی صاحب کو اختیارات دیے گئے تھے کہ اے سی صاحب جو ہے وہ سنیں گے، اور آپ ایک حلفاً بیان جو ہے ایک اسٹامپ دیں گے بیان حلفی کا، جس میں آپ لکھیں گے کہ یہ معاملات ہیں، میں جو ہے اقرار کرتا ہوں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا یہ نام تھا اور یہ غلطی سے یہ ہو گیا اور اس کو چینج کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اخبار اشتہار ہوگا اور آپ کا نام جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن اب جو یہ چیز جو ہے یہ بھی اٹھا کر جو ہے ضلعی کمیٹی کو دے دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ایک بندے نے نام کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کو چینج کرانے کے لیے ضلع میں ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا۔ اس پر عوام کی طرف سے اور میں خود بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں متعلقہ اداروں سے کہ سر برائے مہربانی، خصوصاً ڈی پی او شیخو پورہ صاحب جو ہے وہ ڈی سی او شیخو پورہ صاحب جو ہے، ڈی سی شیخو پورہ اس کا نوٹس لیں، اور متعلقہ جو محکمہ ہے وہ نوٹس لے اس کا، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں، اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور یہ مسئلہ بھی واپس جو ہے نام درستگی کا، یہ اگر آپ نے زیادہ اس میں کرنا ہے تو اسسٹنٹ کمشنر کو اس کا اختیار دے دیا جائے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے فارم جو ہے وہ صحیح پر کر کے دیا ہے اور غلطی جو ہے وہ جس نے آپ کا پرنٹ نکالا ہے برتھ سرٹیفکیٹ کا یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اس نے کی ہے، تو پھر بھی آپ کو جا کر ذلیل ہونا پڑے گا، پھر بھی کمیٹی بنے گی، وہ تحقیقات کرے گی، سارے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے۔ یعنی اگر ملازم بھی غلطی کرے گا تو وہ بھی جو ہے وہ سائل کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ نیا قانون بند کمرے میں عجیب سا بنا ہے، سراسر ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے۔ پہلے کی طرح سسٹم کو چلنا دیا جائے۔ یہ تبدیلی جو ہے یہ غریب عوام کی ناک رگڑ رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے جو ہیں۔ اب تحصیل کے لوگ جو ہیں وہ ضلع میں خجل خوار ہوں اور کورٹ میں خجل خوار ہوں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل اختیارات جو ہیں وہ چیئرمین کو دیے جائیں یا اسسٹنٹ کمشنر کو دیے جائیں۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہے، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہے، وہ طلاق کا معاملہ ہے، وہ جو ہے نکاح کا معاملہ ہے، جو طلاق کے
طلاق دینے کے سرکاری جو معاملات ہیں وہ تو کورٹ ہی دیکھے گا، لیکن اگر اس کے کوئی صلح صفائی اور دیگر معاملات چیئرمین اور جیسے پہلے اسسٹنٹ کمشنر کرتے آ رہے ہیں صلح صفائی کے لیے، وہ بہترین ہے، وہ اس کو ادھر ہی رہنے دیا جائے۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر اگر غریب بندہ ضلع میں خجل خوار ہو اور کورٹ میں خجل خوار ہو تو اپنے ایمان سے بتائیے، کیا ریاست مدینہ اس کا نام ہے کہ لوگوں پر کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر ظلم و ستم کریں، انہیں ذلیل و رسوا کریں؟ ٹھیک ہے جی، بہتر تو یہ تھا کہ آپ غریب عوام کے لیے سہولیات نکالتے، آسانیاں نکالتے، ٹھیک ہے جی، ان کی مشکلات کو آسان کرتے۔ آپ نے ان کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے اور ان پر یہ ظلم جو ہے بڑھا دیا ہے۔ خدا را میں شرک پور شریف کے وکلاء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے پر توجہ دیں اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کریں، اور دیگر پاکستان بھر کے لوگ جو ہیں، جو بھی وکلاء برادری ہے، وہ بھی اس پر آواز اٹھائیں، اور جو سمجھدار باشعور لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، عام شہریوں سے گزارش ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر صحافی برادری سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر آواز اٹھائیں۔ یہ ظلم جو ہے غریبوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کل کنا کو اس ظلم کو بڑھا کر مزید آگے لے جائیں گے اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کو یہاں پر روکنا ہوگا اور واپسی معاملات جو ہیں پہلے جیسے چل رہے تھے وہاں پر لے کر جانا ہوگا، تاکہ غریب عوام جو ہے وہ بھی سکھ کا سانس لے سکے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا، اور دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے، اب یہ تحصیل سے نکل کر ضلع میں جانے والے ہیں، اور ضلع سے اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو پھر یہ کورٹ میں جانے والے ہیں۔